السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفیم ورلڈ یوٹیوب چینل۔ دوستو، میں آج کی ویڈیوز میں مغربی لوگوں کی بلا جواز ترقی کی کامرانی پر بتانا چاہتا ہوں، جو کہ آج بھی ہماری نئی نسل کو یہ پڑھایا جاتا ہے۔ بنی نوع انسان کی تاریخ میں یادگار لوگ رہے ہیں جن کی سائنس میں شراکت کو غیر معمولی سمجھا جا سکتا ہے، جبکہ در حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، جس کا کریڈٹ ہماری مسلم امہ کے سائنسدانوں کو جاتا ہے۔ تو آج آپ کو عباس ابن فرناس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ کتنے بڑے سائنسدان تھے، کہ البرٹ آئنسٹائنز، نیوٹنز، چارلس ڈاروین، نکولا ٹیسلا، تھامس ایلوا ایڈنسن، جو کہ مختلف شعبوں میں کچھ نہ کچھ احتجاجات کرتے رہے تھے۔ ہم ان میں سے بہت سے لوگوں کے نام جانتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی نام ہیں جو کہ ان کے تعاون سے واقعی قابل ذکر رہے ہیں، اس کے باوجود خاموشی سے غائب ہو گئے۔ سائنسدان، مورخ، شاعر، مجد اور در حقیقت ہوا بازی کے علم بردار عباس ابن فرناس کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ کچھ علم بردار تاریخ کو فراموش کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسا ہی معاملہ عباس ابن فرناس کا تھا، جو پہلے آدمی سے زیادہ بھاری بھرکم مشین پر اڑان میں تھے۔ بہت کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ یہ شخص پہلے سے زیادہ بھاری بھرکم ہوا والی مشین کے ساتھ اڑا تھا، جس نے تقریباً 10 منٹ تک پرواز میں رہا، اور یہ کام انہوں نے رائٹ برادرز سے 1000 سال پہلے، خاص طور پر 1875 عیسوی میں کیا تھا۔ تو عباس ابن فرناس کون تھے، یہ آپ کو اب بتاتے ہیں۔ ابو قاسم عباس ابن فرناس ابن ورداس التکرنی، جسے عباس ابن فرناس لاطینی شکل والا ارمین فرمان کہا جاتا تھا، ایک اندلس پولیمیتھ تھا، ایک مجد، ماہر فلکیات، طبیعیات، کیمسٹ، انجینئر، اندلس موسیقار اور عربی زبان کا شاعر تھا۔ بتایا گیا ہے کہ اس نے پرواز کی ایک شکل کے ساتھ تجربہ کیا تھا۔ وہ ابو قاسم عباس ابن فرناس پیدا ہوئے تھے اور سن 1810 عیسوی میں دنیا کے شہر رونڈا یعنی اسپین کے صوبہ مالگا کے شہر سے چند دوری کے فاصلے پہ تھے۔ نسبتاً اس کے بچپن کے بارے میں بہت کم جانا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ ان لوگوں نے ایک وسیع تعلیم حاصل کی اور مختلف شعبوں میں منظر عام پر آ گئے، جس کی وجہ سے وہ قرطبہ کے شہر میں نہ جانے طور پر چلے گئے، جو اس وقت اندلس میں سب سے زیادہ امیر اور سب سے زیادہ با اثر تھے۔ وہاں وہ ایک سائنسدان، مجد، شاعر، فلسفی، کیمیائی، موسیقار اور نجومی کے طور پر اس حد تک مشہور ہو گئے کہ وہ حکیم الاندنس یعنی اندنس کا دانشور کے نام پہ مشہور ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی پرواز میں کامیابی کوشش چینیوں نے کی یعنی چائنیز نے کی تھی، جو 5ویں صدی قبل مسیح کے قریب پتنگ بازی کرتی تھی، لیکن انسانی پرواز میں پہلی کامیابی کوشش ایک مسلمان عباس ابن فرناس نے کی، جو 1875 عیسوی میں سب سے پہلی اڑان بھری۔ بعض ہسٹریز بکس میں یہ بھی لکھا پایا گیا ہے کہ عباس ابن فرناس 1852 عیسوی میں ارمین فرمان نامی شخص سے متاثر تھے۔ یہ وہ شخص ہیں جس نے اسٹیج کھینچ کر اپنی زندگی بسر کی۔ وہ کوئی سائنسدان نہیں تھا، لیکن اپنے ارد گرد کی نوعیت کا مشاہدہ کر کے اور پرواز کی میکینکس کی ابتدائی تفہیم کی بنیاد پر اس نے لکڑی کی نوعیت یافتہ سلاخوں کے ساتھ ریشمی لباس تیار کیا۔ اپنی خام مشین لے کر ارمین فرمان قرطبہ کی ایک عظیم الشان مسجد کے مینار کی چوٹی پر چڑھ گئے اور چھلانگ لگا دی، اور وہ اڑان نہیں کر پائے۔ وہ گر گئے، لیکن خوش قسمتی سے اس کا اڑنے والا تصاعد صرف اتنا بڑھ گیا کہ وہ اپنی نزول کو سست کر دے تاکہ وہ پوری رفتار سے گر نہ سکے۔ زمین کی طرف آتے ہوئے ہلکی سی چوٹ پہنچے، لیکن وہ مردہ یا معذور نہیں ہوئے۔ یہ شاید دنیا کی پہلی پیراشوٹ جمپ تھی۔ ارمین فرمان کے اس تجربے کو دیکھنے کے لیے وہاں پر کافی لوگ جمع تھے، جہاں پر ابن فرناس بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس تجربے کو دیکھتے ہوئے ارمین فرمان کو یہ بتایا، اگرچہ یہ کوشش خام تھی اور بہت سائنسی نہیں تھی، لیکن ایک خیال، ایک حقیقت اور ایک جوہر تھا
جس پر مزید مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آرمین فرمان ابن عباس کی بات سے متاثر ہو کر انہوں نے ابن عباس کو فوراً ایروناٹکس کے دائرے میں لے لیا۔ آرمین فرمان کے 23 سال بعد 1875 عیسوی میں 70 سالہ ابن فرناس نے اپنی زندگی میں دیگر مطالبات کے درمیان پرواز کی نوعیت کا مطالبہ کیا۔ وسطی سالوں میں صرف کرنے کے بعد اپنی فلائنگ مشین بنائی۔ اس نے ریشم اور لکڑی سے باہر پروں کا جوڑا تعمیر کیا اور اصلی پنکھوں کو سلوایا تھا۔ جبل عروس کی پہاڑیوں سے وہ ایک پہاڑ سے کود گیا۔ وہ کافی مدت کے لیے گلائیڈنگ کرتا رہا۔ بہت سے گواہوں نے کہا کہ ایسا صرف 10 منٹ تک محسوس ہوا۔ جب وہ اپنی آخری نزول پر آیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے ڈیزائن میں کوئی پریشانی ہے۔ اس نے اپنی تمام تر توانائی کو ٹیک آف کرنے کی میکینکس کے مطالعہ میں مرکوز کیا تھا، لیکن لینڈنگ کے میکینکس کو نظر انداز کیا تھا۔ جب وہ زمین پر نیچے اترا، اپنی رفتار پہ قابو نہ پا سکا تو وہ بہت تیز رفتاری سے زمین کی طرف نیچے گرا اور اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس طرح وہ شدید زخمی ہو گیا۔ ابن فرناس اس واقعے کے بعد مزید 12 سال تک زندہ رہ گئے۔ ان آخری سالوں میں وہ اس پر غور کریں گے کہ اس وفادار دن پر کیا غلطی ہوئی ہے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے ڈیزائن میں اس کے نزول کو کم کرنے کا طریقہ کار شامل نہیں ہے۔ ایک پرندہ اپنی دم پر پنکھوں کو یکساں طور پر اپنی رفتار کم کرنے اور نیچے چھونے سے پہلے زمین سے بالکل اوپر کھڑا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ابن فرناس کو احساس ہوا کہ وہ دم کا ڈیزائن بنانا بھول گئے تھے۔ دوستو، یہ بات آپ اپنی نیو جنریشنز نسلوں کو بتائیں کہ سب سے پہلی فلائنگ مشین عباس ابن فرناس نے بنائی تھی۔ عباس ابن فرناس کے تقریباً 1000 سال بعد رائٹ برادر نے سیکنڈ فلائنگ مشین بنائی، جو کہ ہماری جنریشن کو، ہماری نسلوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ رائٹ برادر آر فرسٹ انوینٹر آف دا فلائنگ مشین، جو کہ در حقیقت نہیں ہے۔ دوستو، 1976 میں عباس ابن فرناس کے کارناموں کے اعزاز میں ورکنگ گروپ برائے سیارے کے نظام نے ان کے اعزاز میں ایک چاند کے گڑھے پہ نام بھی ان کا رکھا ہے۔ دوستو، میں آپ لوگوں کے لیے لاتا ہوں انٹرٹینمنٹ، ٹاپ نیوز اور لیٹسٹ اپڈیٹ ویڈیوز۔ اگر آپ لوگوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔